بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. رواه الترمذی. معزز و مکرم علماء کرام، بزرگوں، بچوں، بچیوں اور نوجوانوں، کافی دیر سے آپ حضرات مختلف عناوین پر مختلف بڑے بڑے علماء کرام سے قیمتی بیانات، قیمتی نصائح سے مستفیض اور مستفید ہو رہے ہیں. وقت کافی ہو چکا ہے، اس لیے لمبی گفتگو نہیں ہوگی. چند منٹ میں آپ حضرات کے مابین رہوں گا، پھر اس کے بعد رخصت ہو جاؤں گا. دعا فرمائیں کہ ان چند منٹوں میں جو بات کہی جائے وہ ہمارے لیے اور آپ حضرات کے لیے ذخیرہ آخرت ثابت ہو. اس وقت ہم اور آپ جس مہینے میں قدم فرما ہیں، جس مہینے میں ہم اور آپ موجود ہیں، چاند کے حساب سے یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ کہلاتا ہے. آج 25 تاریخ ہے. 4 دن یا 5 دن اس مہینے کے رہ گئے ہیں. اس مہینے کے بعد جو اگلا مہینہ شروع ہونے والا ہے وہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب المرجب کا چاند دیکھا کرتے تھے، اس مہینے سے پہلا جو مہینہ گزرا ہے رجب المرجب کا مہینہ گزرا ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب کا چاند دیکھا کرتے تھے تو دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کہ اے اللہ، رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور میری عمر اتنی طویل کر دے، اتنی لمبی کر دے کہ رمضان المبارک جیسا بابرکت اور مقدس مہینہ ہمیں مل جائے. اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1-2 دن نہیں، 1-2 ہفتہ نہیں، بلکہ مکمل 2 مہینہ قبل ہی رمضان المبارک کی تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے. اب جبکہ گنے چنے چند ایام باقی ہیں، اگر ہم نے 2 مہینے سے اپنی تیاری شروع نہیں کی ہے
تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہم اپنے آپ کو مکمل طریقے پر تیار کر لیں کہ آنے والے مہمان یعنی رمضان المبارک کا بہتر طریقے پر استقبال کریں گے، اور اس مہینے کا جو حق ہے وہ حق ہم حتی الوسع اور حتی الامکان ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ۔ تو صرف آپ ہی کر رہے ہیں انشاءاللہ، باقی اور لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ بابا بولا کہ انشاءاللہ تھوڑا سا آپ کچھ بولے گا تو مزہ آئے گا نا۔ اللہ قبول فرمائے اور اس مہینے کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے، آمین۔ یہ جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، یہ نیکیوں کے بٹورنے کا، نیکیوں کے اکٹھا کرنے کا، نیکیوں سے اپنے جیب کو بھرنے کا، اپنے جھولے کو بھرنے کا، اپنے کوٹھیوں کے بھرنے کا، اپنے گھروں کے بھرنے کا، اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کے انبار لگانے کا مہینہ ہے۔ ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیے چند دنوں میں بلکہ شروع ہو چکا ہے گیہوں کی کٹائی کا سیزن۔ کسان نے اپنے کھیت میں چند کیلو گیہوں ڈالا تھا اور اب منوں اور کنٹلوں کی مقدار میں کھیت سے گیہوں وصول کریں گے۔ کیلو کی مقدار میں اپنے کھیت میں مکئی ڈالا تھا اور کٹائی کے موقع پر کنٹلوں کی مقدار میں گیہوں وصول کریں گے۔ تو سیزن میں ہر چیز کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، سیزن میں ہر چیز کے نرخ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو سنت اللہ بھی یہی ہے، اللہ کا طریقہ بھی یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں ایک فرض کا ثواب بڑھا کر کے 70 فرض کے برابر اور نفل کا ثواب بڑھا کر کے فرض کے برابر فرما دیتا ہے۔ آپ آج ایک نماز پڑھ رہے ہیں، ظاہر بات ہے اس کا اجر اور ثواب اتنا نہیں ہوگا جتنا آپ رمضان المبارک میں پڑھیں گے اس پر ملے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ کتنا بڑا پاپی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، کتنا بڑا خطاکار کیوں نہ ہو، کتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو، کتنا بڑا اللہ کو ناراض کرنے والا کیوں نہ ہو، اس بابرکت مہینے کی برکت سے اللہ کے سامنے رو کر کے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے، اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہا کر کے، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کر کے، اللہ کے سامنے آہو بکا کر کے اپنی مغفرت کروا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے خطاب میں ایک بات یہ بھی بیان فرمائی تھی، طویل واقعہ ہے، صرف اس کی ایک شق کو میں بیان کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منبر کی ایک سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ اس میں سے ایک سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا تو صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم نے آپ کا خلاف معمول عمل دیکھا ہے، کبھی ہم نے آپ سے یہ عمل صادر ہوتا نہیں دیکھا ہے، آج یہ اچھوتا اور عجیب عمل آپ نے کیا ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک و برباد ہو وہ شخص، ستیہ ناس ہو اس آدمی کا، خسران اور خسارہ ہے اس آدمی کے لیے جس نے رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ، مغفرت والا مہینہ، برکت والا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہیں کروایا۔ اس سے دو باتیں نکل کر کے آئی، ایک تو یہ کہ
اس مہینے میں جس نے اپنی بخشش نہیں کروائی اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے سوائے ہلاکت و بربادی کے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سید الاولین والآخرین، سید الکونین، فخر کائنات فرما رہے ہیں، اور فرما نہیں رہے بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اولاً تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ ہیں، ان کی بد دعا ہی کافی تھی، لیکن صرف ان کی بد دعا ہی نہیں، یہاں تو فخر کائنات سید الانبیاء، سید الناس، سید ولد آدم، وہ اس بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ تو بھلا اس شخص کی ہلاکت و بربادی میں کوئی شبہ رہ جاتا ہے جس پر سید الملائکہ بد دعا دے اور سید الاولین والآخرین آمین کہیں؟ ابھی کوئی شبہ لگ رہا ہے آپ کو؟ یہاں تو ایک مولوی بد دعا دیتا ہے تو آدمی ڈرنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں فلاں کی بد دعا تو نہیں لگ گئی۔ دوسری بات، ہمیں اس سے یہ معلوم ہوئی کہ یہ مہینہ اللہ نے ہم اور آپ کو مغفرت ہی کے لیے دیا ہے، یہ مہینہ اللہ نے ہم اور آپ کو بخشش کروانے ہی کے لیے دیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اور آپ اپنی اگر مغفرت نہ کروا سکیں، بخشش نہ کروا سکیں تو یہ وعید آئی ہے اور اتنی بڑی ہلاکت کی فتویٰ کی ہے۔ اس لیے آنے والے مہمان کے لیے ہمیں مکمل تیار رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے دوران خطبہ پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان اول لیلۃ من رمضان، کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین ومردۃ الجن، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور سرکش جنات کو پابند زنجیر کر دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، فلم یفتح منها باب، ان کا کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں آتا، وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منها باب، اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا، وینادی مناد یا باغی الخیر اقبل، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر خیر کو طلب کرنے والے آگے بڑھ، ویا باغی الشر اقصر، اور اے برائی کو تلاش کرنے والے ٹھہر جا، رک جا، وللہ یعتقون من النار، اور اللہ کی طرف سے جہنم سے آزاد کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وذالک کل لیلہ، اور یہ معاملہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا رہتا ہے۔ بزرگوں، رمضان المبارک کے تعلق سے یہ حدیث بڑی اہم ہے، بڑی جامع ہے۔ ہم اور آپ اگر اسی پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ العزیز ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ نے استقبال رمضان کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ کیسا استقبال فرماتا ہے اس مہینے کا؟ رمضان کی پہلی رات میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، شرکس جنات کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے، جہنم کی بدبو سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، لوگ جہنم میں جانے والے اعمال نہ کریں، اس کی وجہ سے جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کی خوشبو سے لوگ فیض یاب ہوتے رہے، جنت اپنی طرف لوگوں کو کھینچتی رہے، اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اسی پر اکتفا نہیں کیا جاتا، مستقل ایک ندا دینے والا، ایک پکارنے والا پکار رہا ہوتا ہے، اے اللہ کے بندو، اے نماز پڑھنے والوں نماز کے لیے آگے آؤ، اے روزہ رکھنے والوں روزے کے لیے آگے بڑھو، اے صدقہ و خیرات کرنے والے صدقہ و خیرات کے لیے آگے آؤ، اے دیگر امر بالمعروف کرنے والوں امر بالمعروف کا فریضہ انجام دو، اے نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والوں نہی عن المنکر کے فریضے میں مشغول ہو جاؤ۔ غرض کے جو جس میدان میں اعمال صالحہ انجام دینا چاہتا ہے وہ اس میدان میں کود پڑے اور اپنے اعمال میں، اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا ایک انبار لگا لے۔ اور
یہ بھی اعلیٰ ندا دی جاتی ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْسِمْ، صرف بھلائی کی طرف پکارا نہیں جاتا، برائیوں سے روکا بھی جاتا ہے، آواز لگائی جاتی ہے، اے چوری کرنے والے چور چوری سے باز آ جاؤ، اے زناکار زناکاری سے باز آ جاؤ، اے لوٹ گھسوٹ کرنے والے لوٹ گھسوٹ سے باز آ جاؤ، اے دوسروں کی زمین غصب کرنے والے زمین کو غصب کرنے سے باز آ جاؤ، اے پڑوسی کو تکلیف دینے والے پڑوسی کو تکلیف دینے سے باز آ جاؤ، اے علماء کی ناقدری کرنے والوں علماء کی ناقدری سے باز آ جاؤ، اے مدارس و مساجد مکاتب اور خانقاہوں کو بری نگاہوں سے دیکھنے والے اپنی ان بد نگاہی سے باز آ جاؤ۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس حدیث کو اپنے پلے باندھ لیں اور مکمل طریقے پر اپنی زندگی اس حدیث کے پیرائے سانچے اور ڈھانچے میں گزارنے کی کوشش کریں۔ دو تین باتیں اور ذکر کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ اس مہینے کے تعلق سے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ نیکیوں کے اکٹھا کرنے نیکیوں کے بٹورنے کا یہ سیزن ہے، جتنی نیکیاں آپ اپنے اعمال میں جمع کر سکتے ہیں جمع کیجئے۔ اس کے لیے چند خصوصی اعمال جو اس مہینے کے ساتھ خاص بھی ہیں اور اس مہینے میں اس کی اہمیت بھی ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ پہلی چیز، قرآن کریم کا اس مہینے کے ساتھ بڑا خاص تعلق اور ربط ہے۔ دوران خطبہ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اسی بابرکت مہینے میں رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے کتاب ہدایت قرآن کریم نازل فرمایا۔ تو قرآن کریم کو اس مہینے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج تراویح نہیں ہو رہی ہے، رجب میں بھی نہیں ہوگی، اس سے پہلے مہینے میں بھی نہیں بھی ہوگی۔ تراویح ہوگی تو وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور قرآن کریم کا نازل شدہ حصہ دور فرمایا کرتے تھے، یعنی حضرت جبرائیل آپ کو سناتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو سنایا کرتے تھے۔ اسی سے دور ثابت ہوا۔ تو جو حفاظ کرام ہیں ان کو چاہیے کہ اس مہینے میں قرآن کریم کے دور کا اہتمام کریں۔ دوسرا عمل تراویح ہے۔ تراویح ہم اور آپ ابھی نہیں پڑھتے، رمضان میں پڑھیں گے تو تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ البخاری، کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں قیام کرے یعنی تراویح کی نماز پڑھے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ 11 مہینے ہم نے جو گھناؤنے اعمال کیے ہوں گے، کالے کرتوت کیے ہوں گے، جو پاپ کیا ہوگا، وہ سارے کے سارے اس مہینے میں قیام کی وجہ سے تراویح کی وجہ سے دھل جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ اس مہینے میں قرآن کو میں نے بتایا کہ خصوصی تعلق ہے، حفاظ دور کا اہتمام کریں، جو غیر حافظ ہے وہ بھی قرآن کریم کی جتنی مقدار بآسانی پڑھ سکتے ہوں، ایک پارہ، آدھا پارہ، ایک پاؤ، اس کا ضرور اہتمام کریں۔ اور اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو کسی پڑھنے والے کے پاس بیٹھ جائیں اور ان کی تلاوت کو سنیں، جتنا اجر اور ثواب اس پڑھنے والے کو ملے گا انشاءاللہ العزیز آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ اور ایک عمل اس میں صدقہ و خیرات کی کثرت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ آنے کے بعد اتنا سخی ہو جاتے تھے، اتنا سخی ہو جاتے تھے کالریح المرسلہ، تیز ہوا کی طرح۔ اور جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو آپ کی سخاوت میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ یوں تو آپ سید الجواد ہیں، آپ کے برابر دنیا میں کوئی سخی نہ آیا نہ آئے گا، لیکن اس کے باوجود رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور اخیر عشرے میں تو اس اضافے کا پوچھنا ہی کیا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو مال اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے تو اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اس میں سے صدقہ و خیرات کرے، صرف زکوٰۃ اور فطرہ نہیں، صدقات نافلہ بھی نکالا کرے۔ اور ایک عمل یہ کہ استغفار کی کثرت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بخشی بخشائی ہے۔ اللہ نے فرمایا قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ اگر ہوں بھی تو بخش دیے ہیں، لیکن اس بخشش کے باوجود، معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود آپ فرما رہے ہیں انی لاستغفر اللہ فی اليوم 70 مرتن، کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ، بعض روایتوں میں 80 مرتبہ کا ذکر ہے کہ استغفار کرتا ہوں۔ تو آپ کی ذات بخشی بخشائی ہونے کے باوجود 70 اور 80 مرتبہ استغفار کر رہی ہے، ہم اور آپ تو گناہوں کا پتلا بنے ہوئے ہیں۔ کوئی لمحہ ہمارا ایسا نہیں گزرتا جب ہم سے غلطی کا شعور نہ ہوتا ہو، جب ہم سے گناہ نہ ہوتا ہو، تو ہمیں تو 70 ہی نہیں 70,000 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اور کلمہ طیبہ کی کثرت ہونی چاہیے۔ آپ نے بارہا یہ بات سنی ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک آخری عمل جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ رات کو جب آپ بستر پر پہنچیں تو پہنچنے کے بعد 5 منٹ کے لیے سر جھکا کر کے اپنا محاسبہ کریں کہ رمضان کا یہ دن ہمارا کس طریقے سے گزرا، ہم نے کتنے لوگوں کی غیبت کی، کتنے لوگوں کی چغلی کھائی، کتنے لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی کی، کتنے لوگوں کے حقوق ہم نے دبائے، اللہ کا کون سا حق ہم نے ادا کیا، کون سا حق ہم سے ادا نہ ہو سکا، کون سے گناہ ہم نے کیے ہیں، کون سی نیکیاں ہم نے کی ہیں۔ آج کا یہ دن، آج کا یہ روزہ جس طرح سے رکھنا ہمیں چاہیے تھا، آیا اسی طریقے پر رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے؟ محاسبہ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو کمی کوتاہی ہوگی آپ کی نگاہوں میں ہوگی، اور آپ اگلے دن اس کمیوں کی اور اس کوتاہیوں کی تلافی کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ چند گزارشات تھی جو میں نے آپ حضرات سے عرض کی۔ رات کافی ہو چکی ہے، 1 بجنے والا ہے۔ دل کو چاہتا تھا کہ طویل گفتگو آپ سے ہو، لیکن مجمع بھی بکھر چکا ہے، آپ لوگ بھی تھک چکے ہیں، اور ابھی ایک بڑے زبردست مقرر مفتی امان اللہ چترویدی کو آپ کو سننا ہے، اور بہت سے لوگ اسی کو سننے کے لیے آئے ہوں گے۔ اس لیے میں مفتی صاحب کے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہیں رہنا چاہتا۔ انہی کلمات پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو آنے والے مہمان یعنی رمضان المبارک کی کما حق قدر کرنے والا بنائے، اس کے فیوز و برکات سے ہمیں خوب خوب مستفید فرمائے، اس کے روزے، اس کی تراویح، صدقہ و خیرات کا خوب خوب اہتمام کرنے والا بنائے۔ این دعا و جملہ جہاں آمین بعد وما علینا الا البلاغ۔